آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ پاک بھارت جنگ میں جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے ثالثی کروائی، پھر اس کا وہ کریڈٹ بھی لیتے رہے. پھر ایران اسرائیل جنگ کے دوران بھی فیلڈ مارشل صاحب کی جو ہے وہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. ایک تو وہ بڑا اہم تھا. پھر قطر اسرائیل کا جو حملہ تھا اس میں صدر ٹرمپ کی صدارت میں جو اسلامی سربراہان کے اجلاس میں پاکستان کی شرکت کا ہونا. پھر پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا جو معاہدہ سائن ہونا کہ سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ اور پاکستان پر حملہ سعودیہ پر حملہ کنسیڈر ہوگا. اب پھر دوبارہ سے جو ابھی لیٹسٹ ہوا جو صدر ٹرمپ کے ساتھ وزیراعظم کی بھی فیلڈ مارشل کی بھی اوول آفس ملاقات ہے. ان ساری کڑیوں کو آپ ملا کے کوئی تصویر کشی کیجئے پلیز، بتائیے یہ کیا چل رہا ہے انٹرنیشنل دنیا میں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 4 روزہ جنگ تھی اس پہ میں نے 85 چینلز پہ بات کی تھی اور میں نے ریکارڈ کرا دیا تھا. مجھے ایک اخبار کی انتظامیہ نے، جنگ اخبار کی انتظامیہ نے کہا کہ میں مضمون لکھ کے میں نے ریکارڈ پہ کہا تھا کہ یہ 4 روزہ جنگ 3 دن کے بعد میں نے کہا تھا سارے علاقے کی، صرف یہ بر صغیر کے نہیں، ہمارے پورے خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال کو اس نے یکسر بدل کے رکھ دیا. اب وہ اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں جو آپ نے کہا ایک تصویر کشی کی جائے سارے معاملات کی، میں آپ کو لے جانا چاہوں گا پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں، جنہوں نے بائیکاٹ رکھا، کٹی رکھی، جو مرضی آپ کہہ لیں پاکستان کے ساتھ. کیوں کہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی اور جس طریقے سے وہاں افغانستان سے ان کی ایگزٹ ہوئی، وہ سارا اس کا سارا بلیم سارا کا سارا پاکستان پر ڈالتے رہے کہ جی پاکستان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. حالانکہ ٹوٹل میں یہ کروں گا 90% اس میں ایگزیجریشن تھی. میں مانتا ہوں کہ ادھر سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان آر اون ڈیفنس میں بات کروں گا، لیکن جو ریزنز آپ کو ملیں گے، اسپیشل انسپیکٹر جنرل افغانستان کے اوپر سیگار کی رپورٹ ہے اور بتاتی ہے کہ امریکہ نے کیا کیا غلطی کی. لیکن بائیڈن صاحب نے کٹی جاری رکھی. پھر ان کو ضرورت یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے بھارت کو نتھی کر لیا چین کے خلاف، تو پاکستان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات نہیں رہ سکتے تھے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایک بات میں نے نوٹ کی اور وہ امپورٹنٹ ہے، یہ تو 4 مہینے کے بعد ہوئی ہے جنگ یا 5 مہینے کے بعد. پریزیڈنٹ کی انوگریشن ہوئی تھی 20 جنوری کو، تو انہوں نے انوگرل ایڈریس میں پاکستان کی تعریف کر دی. نا آئی واز ویری سرپرائزڈ. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو پکڑا ہے اسلامک اسٹیٹ خراسان کا، جو انہوں نے ٹیررسٹ پکڑ کے ہینڈ اوور کیا ہے، میں پاکستان کا شکر گزار ہوں، حکومت کا. کابل ایئرپورٹ کا ماسٹر مائنڈ جو تھا، جی کابل ایئرپورٹ ماسٹر مائنڈ جو تھا، جی جس کے اوپر جہاں 150 افغان اور 17 امریکی مارے گئے تھے، ساتھ ساتھ جو سینٹ کام کے ہیڈ تھے اس وقت، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے. اس وقت جب ہمارے خلاف ہندوستان پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ ٹیررزم کا گڑھ ہے، انہوں نے کہا گریٹسٹ یا کوئی ایسا ورڈ پارٹنر یونائٹڈ اسٹیٹس ان کاؤنٹر ٹیررزم. تو یہ ایک قسم کی انڈیکیشن تھی. اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی تو جنگ میں تو بڑا واضح ہو گیا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے فوگ آف وار، پاکستان اپنا بیان دے رہا ہے، انڈیا اپنا بیان دے رہا ہے. انڈیا کے میڈیا نے خیر بیان سے آگے جو انہوں نے قتل کر دیا میڈیا کا اور اپنی ساری ان کی جو ساکھ تھی، جس کے اوپر اکانومسٹ نے کامنٹ کیا، انڈین میڈیا ویجز، انڈین الیکٹرانک میڈیا ویجز وار آن اٹس آڈینس. کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی بھی وار وہ ہوئی، چاہے وہ سائیکولوجیکل تھی، چاہے وہ انفارمیشن وار تھی، اب آ جائے جو دوسری بیٹل ہوئی ہے، اس کا جو نتیجہ ہم جو مرضی پل باندھتے، انڈیا نے کیا کہا، ہم نے کیا کہا، لیکن امریکہ اور چین سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں تھی. they had eyes in the sky. ان کے پاس سیٹلائٹس تھی، واچ کر رہی تھی. بیدو کی 80 سیٹلائٹس ہیں، اسی طرح امریکہ کی 85 سیٹلائٹس ہیں اسی علاقے کے اوپر. تو ان کو بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی، انہیں تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے 30-35 منٹ میں. اور انہوں نے دیکھ لیا جو ہم سب نے دیکھا کہ پی ایف جس نے 6 دن یا 5 دن لگائے 65 میں
ایئر ڈومیننس حاصل کرنے کے لیے 1 دن لگایا پلوامہ میں، اور 35 منٹ میں انڈین ایئر فورس کا وہ اشر کیا کہ 2 دن وہ ایئر بورن ہی نہ ہو سکی. تو یہ ان کو تو نظر آ رہا تھا نا. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا، میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں، اگر ایک پریزیڈنٹ، اور وہ آج کل امریکہ کا یہ کرا سکتا ہے کیونکہ چین کے ساتھ تو ہندوستان کے اچھے تعلقات نہیں، تو ایک واحد آدمی ہے. ماضی میں یہ پہلی دفعہ نہیں 5ویں دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ ہوا بل گیٹس مشن، اس کے بعد ہوا یہ جو ہے کلنٹن مشن، اس کے بعد ہوا یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو تھے، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ رات کو مجھے اٹھایا گیا، انڈین فارن منسٹر رات کو اٹھا کے مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جی یہ جنگ ہو رہی ہے، ہونے کے قریب ہے پاکستان انڈیا کی. 4تھی دفعہ مجھے کولن پال نے کہا کہ تیار رہو، جب آپریشن پرکرام ہو رہی تھی اس کے بعد، کہ اب آپ اچھی خبر سنیں گے. اگلے دن پرائم منسٹر واجپئی نے ہینڈ آف فرینڈشپ ایکسٹینڈ کر دیا، جس کو ہم نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا. تو پہلی دفعہ تو نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ 5ویں دفعہ کر رہے ہیں. اور ہندوستان نے کیوں نہیں مانا؟ سوچنے کی تو یہ بات ہے. دیکھیں وہ کیا رہے ہیں، اس لیے نہیں مانا کہ انہوں نے اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا، جس کا میں نے میڈیا کو آلریڈی ذکر کر دیا ہے. انہوں نے کہا تھا جی ہم نے تو کمال کر دیا، یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اگر وہ یہ مان جاتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ جنگ رکی ہے تو پول کھل جانا تھا. لوگ کہتے ہیں بھائی تم اتنے ہی مضبوط ہو تو کسی کہنے کے پہ کہ تم نے جنگ کیوں بند کی ہے. اس کے اوپر دیکھیے تو رہا کیا ہے، کہنے لگے ہیں جی وہ تو پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ہمیں کہا. ڈی جی ایم او تمہارا گھر داماد ہے، ڈی جی ایم او پاکستان کا ہے، تم نہ مانو. اگر تمہارا ہاتھ بڑا مضبوط ہے تو نہ مانو. تو یہ جو ان کا بیان ہے، اور گھڑی گھڑی پہ ٹرمپ صاحب نے کلیم کرنا شروع کیا، ان کے انٹرنل پولیٹیکل ریکوائرمنٹس تھیں ہندوستان کی، تو اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. اب جو ہوا یہ ہے کہ جو آپ نے تصویر کشی کی بعد میں بات کی ہے، دیکھیں اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہے 60 سال سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں ڈیفنس میں، سعودی عرب کے بہت قریبی ہیں، لیکن اور 100 سال سے زیادہ امریکن گارنٹی تھی سیکیورٹی کی سعودی عربیہ کو، جو بانی اپنی ابن سعود نے ایک جہاز پہ، میں اس کا نام بھول چکا ہوں، بیٹھ کے امریکن پریزیڈنٹ سے وہ اگریمنٹ سائن کیا تھا. جب جی سی سی بنی اس کے بعد ان کو بھی وہ سیکیورٹی گارنٹی میسر آ گئی. لیکن پاکستان کے اور جو سعودی عربیہ کے تعلقات ہیں وہ ڈیفنس میں بہت قریبی رہے ہیں. پھر ہوا کیا، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت حد تک یہ جو سیکیورٹی اب اس کی شک، میں سعودی عربیہ اور پاکستان کے جو اپنا آپس میں اگریمنٹ سائن ہوا، اس سے پہلے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب انٹرنیشنل دنیا جو ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، انہیں ایگزیکٹلی پاکستان سے ریکوائرڈ کیا ہے. چونکہ آپ جتنے بھی آرٹیکلز دیکھیے ان میں اس کو بار بار الیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ڈنر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کرتا ہے تو لنچ وہ جا کے چائنا کے ساتھ کرتا ہے، اور بریک فاسٹ جو ہے وہ پیوٹن کے ساتھ کرتا ہے جا کے. تو اس طرح کی تصویر کشی جب کی جاتی ہے، ایگزیکٹلی امریکہ بگرام کا تو کہہ چکا اور اسے ریکوائرڈ بھی ہے، اب اسے ایگزیکٹلی پاکستان سے ریکوائرڈ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، اس کو جو ایک ریکوائرمنٹ ہے جو اس کو سمجھ آ گئی کہ جو بائیڈن صاحب نے غلطی کی تھی، ہندوستان وہ رول پلے ہی نہیں کر سکتا. فرگٹ چائنا اینڈ ساؤتھ چائنا سی کہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اور بھئی تم اپنے علاقے میں تو کر نہیں سک رہے تو تم ساؤتھ چائنا سی پہنچے ہو. تو وہ جو تھا ایک تو بھانڈا پھوٹا. وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ یہ ہے پاکستان واحد ملک ہے جو سینٹرل ایشیا میں رول ادا کر سکتا ہے، جو گلف میں رول ادا کر سکتا ہے، جو افغانستان میں رول ادا کر سکتا ہے، جو ایران میں رول ادا کر سکتا ہے. ایران میں وہی رول ادا کر سکتا ہے جو میں نے خود کیا ہمارے دور میں، کہ اس میں امریکہ اور ایران کے دور ہم میسیجز کیری کر رہے تھے ان کو ایک دوسرے قریب لانے کے لیے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لنچ ہو رہا تھا اس میں وائٹ ہاؤس میں، تو میں نے اس وقت کہا تھا میڈیا والوں کو کہ یہ وہ کہہ لیں کیا بات ہے. میں نے کہا یہ ایران اس میں آئے گا، کیونکہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ ٹھیک ہے اسرائیل نے اس کا ہاتھ اس کو فورس کیا
نیتن یاہو کو جب پتہ چلا کہ یہ ڈیل کرنے لگے ایران کے ساتھ، اور ایران میں انہوں نے چھپایا نہیں تھا ٹرمپ نے، کیونکہ پچھلی دفعہ ٹرمپ واکڈ آؤٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ واک آؤٹ کیے JCPOA میں، جو کہ اگریمنٹ ہو گیا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن میں ایران کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام پہ. تو وہ جو ہے ان کو پتا تھا کہ ہم نے اب دوبارہ ایران کے ساتھ وہ اگریمنٹ کرنا ہے، اور اسرائیل نے حملہ کر کے ان کو فورس کیا، جس کو کہتے ہیں نا اتنی بڑی طاقت کو کہ وہ شامل باجا بن گئے. انہوں نے بھی حملہ کر دیا، کیونکہ اگر کریڈٹ مل جاتا وہ رائٹ ونگ کرسچن لابی جو ہے ایونجلسٹ کی امریکہ میں، جو ریپبلکنز کو سپورٹ کرتی ہے، جس پہ نیتن یاہو رلائی کر رہا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی نقصان ہو جاتا. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے پاکستان رول ادا کرے، جس طرح لری جانی جو آج کل نیشنل سیکورٹی پھر ان کے ایڈوائزر بن گئے ہیں، اس وقت میرے دور میں بھی تھے، تو وہ میرے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے اگریمنٹ کہا تھا آپ یہ امریکنز کو پہنچائیں. اچھا سوری صاحب، اب وہی لاری جانی صاحب آ گئے. ایک بات میں اور سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو اچھی طرح سر یاد ہے کہ امریکہ، براک اوباما بھی ہوں، جو بھی ایڈمنسٹریشن آئی وہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتی تھی. پھر افغانستان سے جو ہی امریکہ انخلا کر کے گیا، وہاں اسلحہ چھوڑ کے گیا، تو اس کا سارا خود بھاگا، اور وہ الزام پاکستان پہ اس وقت بھی دیتا تھا. اب یہ اتنی بڑی پالیسی شفٹ کے پیچھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، گلف سٹیٹ میں اور ایشیا میں جو رسپانسبلٹی اور جس طریقے سے کنیکٹیوٹی پاکستان کر سکتا ہے، اور وہ بھی 4 دن انڈیا کو مارنے کے بعد اس نتیجے پہ وہ پہنچے، تو بہت بڑا پالیسی شفٹ آپ بیسیکلی دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے پاکستان کا محل وقوع اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو ذاتی ایکسپیرینس ہے. بیک وقت چین اور امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات تھے، بیک وقت سعودی عربیہ اور ایران سے اچھے تعلقات تھے، بیک وقت امریکہ اور ایران جو آپس میں دشمن تھے ہمارے اچھے تھے. ہماری ایک خاص پوزیشن ہے، ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، اور ہوا یہ ہے کہ جو ہم رول ادا کر سکتے ہیں وہ اور کوئی اس علاقے میں کر نہیں سکتا. نمبر 2، جب سے حملہ کیا اسرائیل نے قطر پہ، جو امریکن گارنٹی تھی اس کے پرخ چڑھا دی ہیں. چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کہیں کہ دوبارہ حملہ کریں گے یا نہیں، ایک ہوتا ہے جب کسی پہ اعتبار میں اگر ذرا سا شک پڑ جائے، بال شیشے میں آ جائے، تو ٹوٹلی ریپلیس اس کو نہیں آپ شیشہ جوڑ سکتے. اب میرا یہ کہنا یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے شروع سے، کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے. پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا ایگریمنٹ ہے، آپ کی نظر میں آپ اگر اسے ایکسپلین کرنا چاہیں تو ایگزیکٹلی کن لفظوں میں اسے بیان کر سکتے ہیں؟ میں اس طرح بیان کروں گا جی کہ جو چیز بڑی دیر سے ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، جس میں ہم سب لوگوں نے رول ادا کیا ہے، جو بھی فارن آفس میں رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے ہمارے قریبی تعلقات تھے. ڈیفنس کی بات میں کر رہا ہوں، اور اگر آپ ڈیفنس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں تاریخ میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا کہ جی تبوک پہ اتنے تھے، تو فلاں جب مسجد پہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا تو پاکستانی فوجی تھے، پھر اسرائیل کے بارڈر پہ پاکستانی فوجی تھے، جارڈن پہ ہمارا ایک بریگیڈ تھا، وغیرہ وغیرہ، لمبی چوڑی کہانی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اب جو اگریمنٹ ہوا ہے، ضرورت کیا پڑ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب نے اس وقت محسوس کیا کہ اگر وہ میسج بھیجنا چاہتا ہے اسرائیل کو کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ تم جدھر چاہو ایک بدمست ہاتھی کی طرح چڑھائی کر دو، کہ تمہیں طاقت کیا ہے؟ کیا ان کے پاس ہے جی؟ چھوٹا سا ملک ہے جو سیٹلائٹ سے نظر بھی نہیں آتا. اس کی طاقت یہ ہے امریکہ کے علاوہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. نہیں تو جہاز تو سعودی عربیہ کے پاس شاید اسرائیل جتنے ہی اچھے ہیں، جتنے قطر کے پاس بھی وہ ہوں گے، وہ UAE ان کے پاس بھی ہوں گے. لیکن اس نے ایک نفسیاتی دباؤ عربوں پہ رکھا ہے. وہ نفسیاتی دباؤ صرف پاکستان توڑ سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ 1973 میں بھی پاکستانی پائلٹس نے ان کے جہاز گرائے ہیں. شام کے اندر جب حملہ کیا تھا اکتوبر میں، ایجپٹ نے اور شام نے مل کے اسرائیل پہ، اور اسرائیل کو برا حال کر دیا تھا، اور امریکہ اس کو بچانے آیا اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ بعد میں کر لیا. تو پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو ریکویسٹ کی حافظ الاسد صاحب نے، پریزیڈنٹ نے، کہ ہمیں بچاؤ، یہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں. تو PF کے پائلٹ گئے اور انہوں نے ان کے پائلٹس ڈاؤن کیا. مجھے ملنے کو کیوں مر رہا تھا اسرائیل کو؟ وجہ ہے نا کہ میری میٹنگ جو ہوئی ترکی کے اندر جو پریزیڈنٹ اردوغان نے کرائی، کیوں کرائی؟
اس وقت تعلقات بہت اچھے تھے پریزیڈنٹ اردوان کے اسرائیل کے ساتھ. اب میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا کہ ہمارے ریزنز تھے اس وقت کیونکہ اسرائیل غزہ سے وڈرا کر گیا تھا اس وقت, اور ہمارے کچھ ریزنز تھے کیونکہ ہندوستان کو وہ اسلحہ دے رہا تھا اس وقت اسرائیل جو امریکہ نہیں دیتا تھا. تو میرے ایک قسم کی ویلڈ وارننگ, ویلڈ ڈپلومیٹک قسم کے مشن پہ بھیجا گیا تھا. تو کیوں وہ چاہ رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ایک دنیا میں طاقت ہے جس سے ان کو ڈر ہے مسلم ممالک میں. جس دن میری میٹنگ ہوئی ہے اس دن اسرائیلی کی اخباروں میں لکھا تھا فارن منسٹر آف اسلامک سپر پاور, یہ اس وقت کی بات ہے, فارن منسٹر اسلامک سپر پاور میٹس اسرائیلی ڈیپٹی پرائم منسٹر. تو ان کو عربوں کو یہ نہیں پتہ ہے, ان کو سب پتہ ہے. تو اب اگر نیوکلیئر امبریلا, میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا کہ ہمارا کوئی اگریمنٹ نیوکلیئر امبریلا کا نہیں ہے, because I don't want to use this word as a former foreign minister. یہ بڑا لوگ آج کل لوزلی یوز کر رہے ہیں, نیٹو بن جائے گی, امبریلا نیوکلیئر ہو گیا. لیکن اسرائیل, یہ ساری گیم ہے, مائنڈ گیم ہے. اسرائیل کو کیا, اس کو فائدہ کیا ہے کہ ایجپٹ جیسا بڑا ملک بھی کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں. تو اس لیے وہ ایک نفسیاتی دباؤ, اس نفسیاتی دباؤ کو جو توڑا گیا ہے, امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے, اگر آپ ان کے اینگل سے دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے یا بری بات ہے, میں ایک آپ کو آبزرویشن دے رہا ہوں. سعودی عرب ان کا الائی ہے, قطر ان کا الائی ہے, یو اے ای ان کا الائی ہے, اور پاکستان ہسٹوریکلی ان کا الائی رہا ہے, اور میجر نیٹو الائی بھی تھا جب میں فارن منسٹر تھا, اور پھر تعلقات ان کے اچھے ہیں. تو وہ یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کوئی اور گڑبڑ ہو یہاں, ہمارے ایک الائی جو ہے وہ دوسرے الائی سے کوآپریٹ کر رہا ہے, کیونکہ جو یہ تیسرا الائی ہے اسرائیل, یہ کسی کی بات نہیں سن رہا, یہ ٹرمپ کی بھی بے عزتی کر رہا ہے. تو اسرائیل کو بھی ایک قسم کا وارننگ ہو گئی. جی ابھی مجھے ایک بات اور آپ سے سمجھنا ہے سر, وہ اسرائیلی ٹائمز جو ہے, ٹائمز آف اسرائیل, اس نے جو مضمون پبلش کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹونی بلیئر جو ہے انہوں نے منصوبہ تیار کیا ہے جس کو ٹرمپ کی بیسیکلی پشت پناہی حاصل ہے, اور اس میں حماس کو دوبارہ مضبوط ہونے سے روکنا بھی شامل ہے, اور ایک اور انٹرنیشنل سٹیبلائزنگ فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی جو حماس کو روکے گی, وہاں ڈپلائی ہوگی. ایک تو یہ اس کی اہم ترین شک ہے. دوسرا اس میں بجٹنگ کر کے, اس کا پورا سٹرکچرنگ کر کے, پورا ایک روڈ میپ جو یہ مضمون ہے اس میں. اب اس میں مجھے یہ آپ سے سمجھنا ہے کہ اس کو آپ کس نظر سے پھر دیکھتے ہیں. وہاں کوئی فورس جا کے ڈپلائی ہوگی تو حماس کے ساتھ وہ, اگر وہ مسلم ممالک کی طرف سے فورس بیسیکلی جاتی ہے اور یہ بھیجتے ہیں وہاں, تو یہ کیسے چلے گا معاملہ, اور اسے آپ کس نظر سے پھر دیکھتے ہیں؟ جو 21 نکات بیسیکلی سامنے آئے ہیں پوسٹ وار کو لے کر جو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, اس پہ پلیز آپ گائیڈ کیجئے. دیکھیے, پہلی بات تو میں کہتے ہیں, ہم ڈپلومیسی میں کہتے ہیں ڈیٹیل جو ہے, ڈیول از ان دا ڈیٹیل. یہ جو ہے اول تو 21 پوائنٹ اکٹھے اعلان نہیں کیے گئے, جان بوجھ کے یہ لیک آؤٹ کیے گئے ہیں, لوگوں نے اکٹھے کیے ہیں. دیر از نو 21 پوائنٹ جو کہ کسی نے کہہ دیا ہو. یہ سب لیک آؤٹ کیوں ہے؟ نفسیاتی گیم ہے. اس کے ہم ڈپلومیسی میں کہتے ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی. کل کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں, اگر اس میں کچھ نہیں ہوتا ہم نے تو نہیں کہا. اس کو کہتے ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی. تو اب جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس میں, کیونکہ میں نے کہا تھا اٹینشن ڈیول از لائز ان ڈیٹیل, وہ یہ ہے کہ اس میں سیکوینسنگ کا کچھ نہیں بتایا گیا. وہ بھی پہلے یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, کون تم چھوڑ دو گے ہمارے ہاسٹیجز تو کیا تم اس کے بعد نکل جاؤ گے, کیا تم وار کا اعلان ختم ہو, اس کا کوئی ذکر نہیں سیکوینسنگ کا. نمبر 2, یہ نہیں بتایا کہ جو یہ جو ہے حماس, ان کا الٹیمیٹلی کیا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, اب انہوں قتل تو نہیں کر سکتے, کوئی سارے کے سارے جو وہاں بیٹھے ہیں کس کو کہیں گے, حماس ماتھے پہ اس کے لکھا ہوا ہے. اس کے اندر جو اصل میں پرابلم آ رہا ہے اس سے بھی خطرہ, اس میں کہا ہے کہ اسرائیل گریجولی وڈرا کرے گا. اور گریجول کی کیا ڈیفینیشن ہے؟